ٹھیک ہے، معاشرتی ثقافتی طریقوں کو بنیاد فراہم کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، نظریے میں آ جاتی ہے. نظریہ پاکستان کیا ہوتا ہے؟ نظریہ تو ہم نے پڑھ لیا. اب نظریہ پاکستان کیا تھا؟ پاکستان بنانے کا نظریہ بیسیکلی کیا تھا؟ کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے ایک نظریاتی ملکیت ہے جس کی بنیاد کس پہ رکھی گئی تھی؟ دین اسلام پہ. ٹھیک ہے، کون سا فلسفہ تھا وہ جس پہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ وہ دین اسلام تھا، فلسفہ. کیونکہ اسلام پڑھی لوگوں نے، مسلمانوں نے کیا کرنا تھا، اپنا ایک الگ ملک حاصل کرنا چاہا. کیونکہ مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے روکا جاتا تھا، ان کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا، قرآن پاک سے روکا جاتا تھا. تو جتنی بھی عبادات تھی، اللہ اور اس کے رسول کے جو رستے دکھائے گئے تھے جن پہ پیروی کرنی تھی مسلمانوں کو، ان سے روکا جاتا تھا. تو اسی لیے مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک الگ ملک کا انتخاب سوچا. ٹھیک ہے، انتخاب کیا، اور وہ کیا تھا، وہ پاکستان آیا. ٹھیک ہے، اور اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی. ٹھیک ہے، بڑے اسکیم میں کیا تھا کہ صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت. جب مسلمانوں کی حکومت تھی نا تو وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو آزادانہ زندگی گزارنے نہیں دی. انہوں نے بہت روک ٹوک کی، بہت ظلم و ستم کیا مسلمانوں پہ. پھر جب انگریزوں کی حکومت ختم ہونے پہ آ رہی تھی نا تو صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ پھر کیا ہو رہا تھا، ادھر ہندوؤں کی حکومت ہونی تھی. کیونکہ مسلمانوں کو ان کی کسی طرح کے پریویلیجز نہیں دیے جا رہے تھے، ان کو ان کے رائٹس، ان کے حقوق کسی بھی طرح سے نہیں دیے جا رہے تھے. جب انگریز جانے لگے تھے تو پھر ہندوؤں نے کر لینی تھی. جب ہندوؤں نے کرنی تھی تو پھر انہوں نے انہیں تا عمر تک اپنی غلامی کا شکار بنا کر رکھنا تھا. تو پھر مسلمانوں نے اسی غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے الگ ملک کا سوچا. تو پھر اس میں ایک سید احمد خان نے، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے اور بہت سے دوسرے جو تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے کوششیں شروع کر دی. انہوں نے یہی سوچا کہ ہم الگ ملک پا کے رہیں گے، پاکستان بنا کے رہیں گے. اب نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہے. کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد پر پاکستان انہوں نے لینا تھا. کیا نظریہ تھا؟ قرآن و سنت تھا. پہلا تو یہی تھا کہ انہوں نے اسلام کی بنیاد پر پاکستان حاصل کرنا تھا. اس کے بعد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں. ٹھیک ہے، عورتوں بچوں پر ظلم و ستم جو کیے جاتے وہ ختم کیے جائیں، عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں. ٹھیک ہے، اور کیا تھا کہ مسلمان کی سیاسی، معاشرتی، ثقافتی، معاشی قدروں کی حفاظت کی جائے. ٹھیک ہے، ان کو ایک قوم مانا جائے، ایک ہوتا ہے نا، ایک ہی مانا جائے. ان کو مطلب اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جائے کہ یہ اگر گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی، اس طرح نہیں. ایک قوم بن کے رہے وہ لوگ. اس بنیاد پر پاکستان حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ لوگ. اور نظریہ پاکستان کیا تھا؟ ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوامی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جانا تھا. ٹھیک ہے، اور نظریہ پاکستان اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے اور ایک تجربہ گاہ کے حصول کے لیے سوچ کا نام تھا. اب نظریہ پاکستان کی اساس کیا تھی؟ پاکستان کو کن چیزوں پر حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہی اس میں آ جائے گی کہ مسلمانوں نے جب اب الگ ملک کا انتخاب کرنا تھا نا تو انہوں نے یہی تھا کہ وہ اسلام کی بنیاد پر، اور وہ کیا ہو کہ اسلام محض عبادات اور رسومات کا مجموعہ نہیں تھا کہ صرف انسان نے عبادات کر لی اپنی، کہ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے اور اللہ سے جڑنے کے لیے اور قرآن و سنت کے لیے یہ چیزیں تو تھیں. لیکن اسلام میں صرف یہ نہیں، اسلام میں یہ بھی کہ لوگوں کو ان کے حقوق و فرائض دیے جائیں. ٹھیک ہے، ان کو ایک مانا جائے اور جتنا ہو سکے نا ان پہ مطلب ظلم و ستم نہ ہو. مطلب ان کو کیا ہو کہ عدل و انصاف ہو. ٹھیک ہے، مساوات ہو، جمہوریت کا فروغ، اخوت و بھائی چارہ، یہ ساری چیزیں، حقوق و فرائض، ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس اسلام میں آتی ہیں. تو اسی کی بنیاد پہ کیا کرا تھا مسلمانوں نے اپنا ملک حاصل کرنا تھا. ان اسلامی خطروں میں کیا تھے؟ بہت سی چیزیں جیسے آتے ہیں عقائد و عبادات. پہلا ہے بلیفس اینڈ پریئر. اسلام میں یہ چیز تو آنی ہی آنی تھی. اب اس میں کیا آ جاتا ہے کہ پاکستان کے قیام کا مطابق کیا گیا تھا نا تو یہی سوچ رکھی گئی تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کریں گے. ٹھیک ہے، ان کی عبادات جو ہوگی نا ان میں روک ٹوک نہیں ہوگی. وہ جس طرح سے چاہیں گے اپنی عبادت کریں گے. عقائد میں جیسے کہ توحید آ جاتا ہے، رسالت آ جاتا ہے، آخرت آ جاتی ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں، فرشتے، اسلامی کتابیں وغیرہ آ جاتی ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اسلامی کتابوں پر ایمان لانا ہے. یہ ساری چیزیں کیا آ جاتی ہیں؟ آ جاتے ہیں عقائد میں. اور اس سارے کے سارے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. تو توحید و رسالت کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا پہلا رکن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ توحید سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے.
ان اللہ